بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے بزرگ کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی بادشاہت کو ترک فرما کر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت میں ملوث ہو گئے۔ آپ کی ولادت 712 ہجری اور مطابق 1312 عیسوی ایران کے شہر سمنان میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سلطان ابراہیم نور بخش ہے اور آپ کی والدہ کا نام بی بی ختیجہ بیگم ہے۔ دنیا اس عظیم شخصیت کو سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کے والدین عبادت گزار تھے اور اللہ کے نیک ولی تھے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی کو مخدوم کا لقب ملا۔ مخدوم پاک علیہ رحمہ کے والد سمنان کے بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو کوئی اولاد عطا نہیں فرمائی، اسی لیے آپ اولاد کے خواہش مند تھے۔ ایک دن ایک بزرگ فقیر جو سمنان میں رہا کرتے تھے، وہ آپ کے والد کے دربار میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم نور بخش اور ان کی اہلیہ نے ان کو بہت ادب و احترام سے بٹھایا اور خود ادب کے ساتھ ان بزرگ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان بزرگ نے آپ کے والد سے پوچھا، کیا آپ اللہ سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو بیٹا عطا کریں؟ تو آپ کے والدین بہت خوش ہوئے، کیونکہ آپ کے والدین اولاد کے خواہش مند تھے۔ آپ کے والد ہمیشہ اولاد کے لیے دعا کرتے تھے۔ اب ان بزرگ کی زبان سے یہ سن کر ان کے چہرے کھل اٹھے۔ حضرت سلطان ابراہیم نور بخش جو کہ سمنان کے بادشاہ تھے، انہوں نے بہت ہی ادب سے ان بزرگ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ ان بزرگ نے آپ کے لیے دعا کی اور پھر وہاں سے تشریف لے گئے۔ کچھ دن بعد سلطان ابراہیم نور بخش نے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم تمہیں 2 بیٹے عطا کریں گے۔ بڑے بیٹے کا نام اشرف اور چھوٹے بیٹے کا نام آراف رکھنا۔ اشرف اللہ کا ولی ہوگا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ پورے سمنان میں خوشی کی لہر پھیل گئی۔ سمنان کو اب ان کا بادشاہ مل چکا تھا۔ اب شہر سمنان میں مخدوم پاک کی آمد ہو چکی تھی۔ جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر جب 4 سال 4 مہینے کی ہو گئی تو آپ کی رسم بسم اللہ کی گئی اور محفل سما کا آغاز کیا گیا۔ سلطان سید ابراہیم نور بخش نے اپنے بیٹے کی تعلیم کا آغاز قرآن پاک حفظ کرانے سے کیا۔ آپ کی تربیت پر بھی خاص توجہ دی۔ مخدوم پاک علیہ رحمہ نے 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا اور ساتھ ہی 7 قرات کے ساتھ مکمل کیا، اور آپ اس وقت کے عالم دین حضرت رکن الدین سے علم دین سیکھنے ان کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اور جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد سلطان سید ابراہیم نور بخش وصال فرما گئے۔ اس طرح کم عمری میں سلطنت سمنان کی ذمہ داری آپ پر آ گئی۔ آپ نے 10 سال سمنان میں حکومت کرنے کے بعد بادشاہت اپنے چھوٹے بھائی کو سونپنے کا ارادہ کر لیا اور اپنی والدہ سے عرض کیا، اے ماں، اب میں سمنان پر تو حکومت کر چکا ہوں، اب میں اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں۔ وہ جو خود ولیہ تھی اپنے بیٹے کو روک نہ سکی، بلکہ ماں نے کہا، ٹھیک ہے، تم اسلام کی تبلیغ کے لیے جاؤ۔ ماں کی باتوں کو مانتے ہوئے اپنے ملک کی سرحد کی طرف سفر کیا۔ آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ بہت سے سپاہیوں کو بھیجا۔ آپ اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے سپاہیوں کے ساتھ سرحد پر آئے اور پھر اپنے سپاہیوں سے فرمایا کہ میں کسی ملک پر قبضہ کرنے نہیں جا رہا ہوں، میں لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنے جا رہا ہوں، اس کے لیے فوج کی ضرورت نہیں، آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ آپ کی بات مانتے ہوئے بہت سے سپاہی سمنان چلے گئے۔ مخدوم پاک علیہ رحمہ سمنان چھوڑنے کے بعد بخارا کی طرف اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ چلے، اور آپ سفر کرتے ہوئے 6 مہینے کے بعد بخارا پہنچے اور بھارت کی طرف آئے۔ یہاں آپ کی ملاقات مخدوم جلال الدین بخاری سے ہوئی۔ ان سے فیض حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ حضرت شیخ علاء الدین پنڈوی جو پشچم بنگال میں ہیں، وہ مخدوم پاک کا انتظار کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ پیر حضرت علاء الدین سے ملنے نکل پڑے۔
مخدوم پاک علیہ رحمہ جنگلات و ندیاں پار کرتے ہوئے بڑھ رہے تھے، اس کے بعد آپ لاہور پہنچے، جہاں پر آپ داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی درگاہ پر قیام فرمایا اور آپ نے ان سے بھی فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد مخدوم پاک علیہ رحمہ نے 4 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی۔ اس کے بعد ایک دن آپ کو مرشد نے بلایا اور فرمایا کہ آپ جونپور جائیں۔ اس کے بعد مخدوم پاک علیہ رحمہ جونپور کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے پیر و مرشد مریدین کے ساتھ آپ کو گاؤں کے باہر چھوڑنے آئے۔ جب آپ جونپور تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ حسین نوجوان کون ہے۔ ہر طرف آپ کی آمد کی چرچا ہونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے قیام کیا۔ مخدوم پاک علیہ رحمہ نے یہاں 40 دن کا چلہ کیا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کے درجات اور بلند کر دیے۔ تمام اللہ کے ولیوں نے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مبارکباد پیش کی، یہاں تک کہ پیروں کے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں علم نزول حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے پیر و مرشد سے ملنے کی تمنا کافی زیادہ ہوئی، تو آپ 15 سال بعد اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کچھ وقت پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہنے کے بعد مخدوم پاک نے دوسرا حج کیا، وہاں سے دمشق کے لیے روانہ ہوئے، جہاں آپ کی بہن رہا کرتی تھی، جن کا نکاح آل رسول سید غفور رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ آپ جب اپنی بہن کے گھر سے روانہ ہونے لگے تو سید عبد الرزاق نور العین اس وقت 12 سال کے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ آنے کی ضد کرنے لگے کہ مجھے بھی ماموں جان کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بانجے کو لے کر گئے اور خود ان کو تعلیم دیتے ہوئے ان کو 1 سال میں قرآن پاک حفظ کرا دیا۔ آپ حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ آج جتنے بھی سعادات نور بخشی ہیں وہ حضرت سید عبد الرزاق نور العین کی اولاد ہیں، کیونکہ مخدوم پاک علیہ رحمہ نے شادی نہیں کی تھی اور آپ نے اپنے بھانجے کو اپنا جانشین بنایا۔ اس کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے مخدوم پاک علیہ رحمہ کچوچے شریف تشریف لے آئے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کی تھیں اور آپ بہت سے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لے آئے اور لوگوں کی دنیا اور آخرت سنوار دی۔ آج بھی حاجات مند کچوچے شریف میں اپنی حاجاتوں کو لے کر جاتے ہیں اور واپس فیض یاب ہو کر لوٹ آتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ہماری یہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔